بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو البم پر ویڈیوز دیکھنے اور سننے والے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ یہ امر واقعہ تھا کہ مجبوری کی حالت میں عیسائی حکمران سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے صلح کا معاہدہ کر لیا کرتے تھے، اور پھر جب انہیں معاہدہ شکنی کی ضرورت پیش آتی تھی تو وہ جابر و صفاق فرینکس کو ہنگامہ آرائی کے لیے اشارہ کر دیا کرتے تھے۔ جب تک آدم خور حشیشان زندہ رہے اس وقت تک حلب اور موصل کے حکمران انہیں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف استعمال کرتے رہے۔ پھر بے ضمیر مسلمان حکمرانوں نے حشیشان کے نعم البدل کی صورت میں فرینکس کو تلاش کر لیا۔ کچھ دن پہلے عماد الدین نے اہل دربار کے سامنے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا خط چاک کر دیا تھا اور مصری سفیر کے ذریعے کھلے الفاظ میں اپنا پیغام پہنچا دیا تھا کہ وہ میدان جنگ میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا انتظار کرے گا۔ عماد الدین نے وہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ حلب کے باشندوں کے دلوں پر اس کا رعب قائم ہو سکے، مگر مصری سفیر کے واپس جاتے ہی عماد الدین اپنے اس طرز عمل پر پریشان نظر آنے لگا تھا۔ والی حلب کو والی مصر کی جنگی صلاحیتوں کا بخوبی اندازہ تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی بار اپنے 2-3 ہزار سپاہیوں کے ساتھ دشمن کے 20,000 فوجیوں کو شکست فاش سے دوچار کیا تھا۔ درباریوں کے سامنے اپنی جھوٹی شان دکھانے کے لیے عماد الدین نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو جنگ کی دھمکی بھی دے دی تھی، مگر وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر والی مصر نے حلب پر یلغار کی تو اس کی فوجیں کھلے میدان میں چند گھنٹوں سے زیادہ نہیں ٹھہر سکتی تھیں۔ نتیجتاً عماد الدین نے سیاست کا وہی کھیل جاری رکھا جو سلطان ملک صالح اور اس کا بڑا بھائی سیف الدین کھیلا کرتے تھے۔ عماد الدین نے فوری طور پر آرمینیا کا دورہ کیا اور شاہ رہوپن سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران عماد الدین نے بڑے احمقانہ انداز میں شاہ ارمینیا کے سامنے اعتراف کر لیا کہ حلب کا دفاع بہت کمزور ہے اور ریاست کے وجود کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے شدید خطرہ لاحق ہے۔ شاہ ارمینیا رہوپن دوسرے عیسائی حکمرانوں کی طرح نہایت شاطر و عیار اور موقع پرست انسان تھا۔ والی حلب عماد الدین کی خوف اور اندیشوں سے بھری گفتگو سن کر شاہ ارمینیا نے مسکراتے ہوئے پوچھا، آخر والی حلب مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ اگرچہ شاہ رہوپن عماد الدین کی آمد کا مقصد بخوبی جانتا تھا، مگر اس نے سیاست کی رسمی کارروائی ادا کرتے ہوئے ایک عام سا سوال کر ڈالا تھا۔ کیسا عجیب وقت تھا کہ اپنے دینی بھائی سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے کی بجائے والی حلب عماد الدین شاہ ارمینیا رہوپن کے سامنے اپنا دامن پھیلا رہا تھا۔ آپ ہمارے پرانے دوست اور اتحادی ہیں، میں اسی اتحاد اور دوستی کی تجدید کرنے حاضر ہوا ہوں۔ عماد الدین کا لہجہ انتہائی خوش آمدانہ تھا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اس نازک صورتحال میں ہمارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اگرچہ عماد الدین کے الفاظ مبہم تھے، لیکن شاہ ارمینیا رہوپن والی حلب کی گفتگو کا مفہوم سمجھ چکا تھا، جس کے نتیجے میں اس فریبکار عیسائی حکمراں کے ہونٹوں کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ ہم عیسائیوں کی یہ شان ہے کہ جسے ایک بار دوست کہہ دیتے ہیں پھر اسے دشمن نہیں کہتے۔ تم اپنا مطلب وضاحت سے بیان کرو۔ شاہ ارمینیا رہوپن نے بڑی بے حیائی کے ساتھ عیسائیوں کو سچا اور مسلمانوں کو جھوٹا قرار دے دیا تھا، مگر بے غیرت عماد الدین اپنی ریاست کو بچانے کے لیے اسلام دشمنوں کی گالیاں سننے پر بھی مجبور تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اور شاہ یروشلم اپنی کچھ فوج میرے دفاع کے لیے حلب بھیج دیں۔ اس خدمت کے صلے میں عیسائی سپاہیوں کو ان کی توقعات سے بڑھ کر معاوضہ دیا جائے گا۔ عماد الدین نے کرائے کے سپاہی حاصل کرنے کے لیے بڑی فراخ طلانہ پیشکش کی۔ عماد الدین کی بات سن کر شاہ ارمینیا رہوپن گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر کچھ دیر بعد شاہ رہوپن تھکے تھکے سے لہجے میں بولا، میں دل کی گہرائیوں سے والی حلب کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، مگر کبھی کبھی زندگی میں ایسے نازک لمحات بھی آ جاتے ہیں کہ ایک دردمند باپ اپنے حقیقی بیٹے کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس وقت میں بھی کچھ ایسی ہی صورتحال سے گزر رہا ہوں۔ شاہ رہوپن کی بات سن کر والی حلب عماد الدین کا چہرہ اتر گیا۔ وہ ایک بڑی فوجی امداد کی توقع لے کر آرمینیا آیا تھا۔ شاہ رہوپن نے اپنی مجبوریوں کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں شاہ ریمنڈ سے فوجی تعاون کی درخواست اس لیے نہیں کر سکتا کہ یروشلم اپنے داخلی معاملات میں الجھا ہوا ہے۔ رہا میرا ذاتی معاملہ تو میں تمہارے بڑے بھائی عزاء الدین مسعود سے فوجی تعاون کا معاہدہ کر چکا ہوں۔ انہیں الجزیرہ میں کچھ سنگین نوعیت کے مسائل درپیش ہیں۔ اگر ان مسائل کو فوری طور پر حل نہیں کیا گیا
تو موصل کے استحکام کو بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اگر کچھ دن پہلے تمہاری طرف سے اس خواہش کا اظہار ہوتا تو میں عزاء الدین مسعود کی بجائے تم سے معاہدہ کر لیتا۔ شاہ ارمینیہ رہوپن کی زبانی یہ انکشاف سن کر والی حلب عماد الدین کے چہرے پر فکرمندی اور پریشانی کے لرزنے والے سائے کچھ اور گہرے ہو گئے تھے۔ کچھ دیر تک کمرے کی فضا پر سناٹا طاری رہا۔ اس دوران میں شاہ ارمینیہ کی نظریں والی حلب کی بدلتی ہوئی کیفیات کا جائزہ لیتی رہیں۔ دراصل شاہ رہوپن اس بات کا اندازہ کرنا چاہتا تھا کہ عماد الدین کس قدر ضرورت مند اور کتنا مجبور ہے۔ کچھ تو کریں۔ آخر بہت دیر بعد والی حلب نے زبان کھولی۔ عماد الدین کا لہجہ تھکا تھکا سا تھا، جس سے شدید مایوسی کا اظہار ہو رہا تھا۔ یہ ہمارے مشترکہ مفاد کا سوال ہے۔ اگر حلب اور موصل کو نقصان پہنچا تو یروشلم، طرابلس اور آرمینیہ پر بھی اس کے منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ عماد الدین نے تمام راستے بند پا کر نئی چال چلنے کی کوشش کی۔ شاہ رہوپن جیسا شاطر حکمران پہلے ہی سے اس امکانی چال کے لیے تیار تھا۔ وہ سیاست کے اس راز سے اچھی طرح باخبر تھا کہ حلب اور موصل پر عماد الدین اور عزاء الدین مسعود جیسے بے ضمیر انسانوں کی حکومت ضروری تھی۔ اگر ان دونوں کی جگہ کوئی غیرت مند مسلمان ان علاقوں پر قابض ہو جاتا تو پھر یروشلم، آرمینیہ اور طرابلس کے حکمران بھی چین سے نہیں رہ سکتے تھے، اور جبکہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جیسا سخت جان حریف ان کے مقابل ہو، پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ عیسائی حکمراں حلب اور موصل کو بچانے کی فکر نہ کرتے۔ اب تک شاہ رہوپن والی حلب کے ساتھ ایک نہایت پیچیدہ سیاسی کھیل کھیل رہا تھا۔ پھر جب اس نے عماد الدین کی مجبوریوں اور ضرورتوں کا صحیح اندازہ کر لیا تو وہ آہستہ آہستہ والی حلب کے سامنے کھلنے لگا۔ اب ایک ہی صورت ہے کہ ہم حاکم طرابلس سے فوجی مدد کی درخواست کریں۔ شاہ رہوپن نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اس سلسلے میں حاکم طرابلس کیا کر سکتے ہیں؟ عماد الدین نے چونکتے ہوئے کہا، ایڈم کی تو اپنی فوج طرابلس کے دفاع کے لیے ناکافی ہے۔ والی حلب شاہ ارمینیہ کی تجویز سے مطمئن نظر نہیں آ رہا تھا۔ تمہاری بات کسی حد تک درست ہے، شاہ رہوپن نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر تم اس راز سے بے خبر ہو کہ حاکم طرابلس ایڈم کی اصل طاقت وہ ہزاروں فرینکس ہیں جو ہر وقت اپنی جان ہتھیلی پر لیے پھرتے ہیں۔ فرینکس کا نام سن کر عماد الدین کے چہرے پر اس طرح خوشی کا رنگ ابھر آیا جیسے اس نے کسی سخت مارکے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو شکست دے دی ہو۔ پھر والی حلب نے آرمینیہ میں اپنے قیام کی مدت بڑھا دی۔ اس دوران شاہ رہوپن نے اپنے برگرفتار قاصد کے ذریعے حاکم طرابلس کو ایک خفیہ پیغام بھیجا جس میں اسے آرمینیہ آنے کی دعوت دی گئی تھی۔ پھر جب حاکم طرابلس ایڈم آرمینیہ پہنچا تو اس کے ہمراہ فرینکس کا نیا سالار ڈوڈن بھی تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے شاہ یروشلم بالڈوین چہارم اور خاندان شاہی کے دیگر افراد کے کہنے پر اپاہج سالار آئرس کو گلہ گھونٹ کر ہلاک کیا تھا اور اب خود سالاری کے اعلیٰ منصب پر فیض تھا۔ پھر والی حلب، حاکم طرابلس، شاہ ارمینیہ اور فرینکس کے نئے سالار ڈوڈن کے درمیان طویل مذاکرات شروع ہوئے۔ شاہ ارمینیہ کے خفیہ اشارے پر ایڈم اور سالار ڈوڈن نے فوجی تعاون کے لیے اتنی کڑی شرائط رکھی کہ دنیا کا کوئی بھی خود مختار حکمراں انہیں تسلیم نہیں کر سکتا تھا، مگر اس معاملے میں والی حلب عماد الدین کی حیثیت ایک سوالی کسی تھی، اور کوئی سوالی بخشش و عطا کرنے والے کسی شخص کو اپنی مرضی کا پابند نہیں بنا سکتا۔ وہ جو بھی دے دے، مانگنے والا اسے قبول کر لیتا ہے۔ عماد الدین کے ساتھ بھی یہی صورتحال تھی۔ وہ ہر موڑ پر ایڈم اور سالار ڈوڈن کے سامنے جھکتا ہی چلا گیا۔ پھر ان تینوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پا گیا۔ اس معاہدے کے مطابق سالار ڈوڈن اپنے 5000 فرینکس حلب بھیجنے کے لیے رضامند ہو گیا تھا۔ ان صلیبی فدائین کے تمام تر اخراجات کی ذمہ داری عماد الدین کے سر تھی۔ اس سے پہلے بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف شاہ یروشلم ریمنڈ، والی موصل عزاء الدین مسعود اور والی حلب سلطان ملک صالح کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا جو ایشیائی کوچے کی تاریخ میں اتحاد ثلاثہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس معاہدے میں ریمنڈ نے فوجی اخراجات کے علاوہ سود کے طور پر دمشق کا علاقہ بھی طلب کیا تھا جو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے زیر اقتدار تھا، مگر فرینکس اور عماد الدین کے درمیان ہونے والا معاہدہ پچھلے معاہدے سے بھی زیادہ شرمناک تھا۔ اس معاہدے میں سالار ڈوڈن نے عماد الدین سے دمشق کے علاوہ شام کے کچھ علاقے بھی طلب کیے تھے۔ بالفرض اگر فرینکس مطلوبہ علاقوں پر قابض ہو جاتے تو حلب بھی چاروں طرف سے محصور ہو کر رہ جاتا، لیکن صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ دشمنی میں عماد الدین اندھا ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے کو بچانے کے لیے کئی مسلم ریاستوں کو اسلام کے بدترین دشمنوں کے
حوالے کرنے پر اپنی آمادگی ظاہر کر دی تھی۔ دوسری طرف عماد الدین کا بڑا بھائی عزاء الدین مسعود شاہ ارمینیہ سے مل کر الجزیرہ کی چھوٹی چھوٹی مسلم ریاستوں پر قبضہ کرنے کی فکر میں تھا۔ ان ریاستوں میں ہیران اور گنجان نمایاں تھی۔ ایک دن ریاست ہیران کا قاصد مصر پہنچا اور اس نے والی ہیران کوکبری کا خط سلطان صلاح الدین ایوبی کی خدمت میں پیش کیا۔ کوکبری نے بڑے دردناک لہجے میں اپنی پریشانیوں کا نقشہ کھینچا تھا۔ میں آپ کے حضور اس لیے فریاد کر رہا ہوں کہ آپ ہی سلطان عادل کے صحیح وارث و جانشین ہیں۔ آپ اس حقیقت سے بھی باخبر ہیں کہ میں سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے وقت سے ہیران کا حاکم ہوں۔ میں نے اب تک پوری دیانتداری کے ساتھ اپنے فرائض انجام دیے ہیں اور ہر طرح ہیران کے باشندوں کے حقوق کی نگہبانی کی ہے، مگر اب مجھ پر والی موصل عزاء الدین مسعود کی طرف سے عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے۔ وہ دن رات اس فکر میں ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہیران پر قبضہ کر لے اور میں اس کا خراج گزار بن کر رہ جاؤں۔ اگر میں اس کی یہ شرط تسلیم نہیں کرتا تو وہ میرا خون بہا کر ہیران کو اپنے تصرف میں لے آئے گا۔ مجھے اس کا غم نہیں ہے کہ میں کل اقتدار میں نہیں رہوں گا۔ میں نے اپنی زندگی ایک عام سپاہی کی حیثیت سے شروع کی تھی، پھر سلطان عادل کی تربیت اور عطائے خاص کے سبب امارت کے درجے تک پہنچا۔ جب لوگوں کی شہنشاہیت باقی نہیں رہتی تو پھر میری امارت کی کیا حقیقت ہے؟ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ سلطان عادل کے قائم کیے ہوئے نظام حکومت کی بنیادیں کانپ رہی ہیں۔ اگر آپ نے جلد ہیران کا رخ نہ کیا تو سلطان عادل کی وراثت کا یہ ٹکڑا صلیبیوں کے قبضے میں چلا جائے گا۔ بظاہر تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ ہیران عزاء الدین مسعود کے زیر اثر ہے، مگر حقیقتاً اس مسلم ریاست پر شاہ ارمینیہ رہوبن کا قبضہ ہو جائے گا۔ میں نہایت دکھ کے ساتھ یہ اذیت ناک حقیقت بھی آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ عزاء الدین مسعود نے شاہ رہوبن کے ہاتھ اس پورے علاقے کا سودا کر لیا ہے۔ وہ محض عیسائیوں کا اعلی کار ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اگر آپ کو میری کسی بات پر ذرا بھی مبالغہ آمیزی یا جھوٹ کا گمان ہو تو اپنے کسی معتبر نمائندے کو فوری طور پر ہیران بھیج دیں تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ سکے کہ ہیران کے باشندے سلطان عادل کے مبارک طور کو یاد کر کے روتے ہیں اور بار بار بس ایک ہی دعا کرتے ہیں کہ خداوند ذوالجلال ان کے نجات دہندہ کو ان کی زندگی ہی میں بھیج دے۔ والی ہیران کوکبری کا خط اس قدر اثر انگیز تھا کہ اسے پڑھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر والی مصر نے ایک مختصر خط تحریر کر کے ہیران کے قاصد کے حوالے کر دیا۔ میں نے ہیران کے باشندوں کی فریادیں اور چیخیں سنی اور انہیں اپنے دل کے ایک گوشے میں محفوظ کر لیا۔ تم نے عزاء الدین مسعود کے بارے میں جو کچھ تحریر کیا وہ حرف بحرف درست ہے، مگر میری مجبوری یہ ہے کہ میں والی موصل کے ساتھ ایک معاہدہ امن کا پابند ہوں جس کی مدت ختم ہونے میں ابھی 6 ماہ باقی ہیں۔ فی الوقت تمہارے لیے میرا مخلصانہ مشورہ یہی ہے کہ تم فوری طور پر عزاء الدین مسعود کی بالادستی قبول کر لو اور چند ماہ کے لیے اس کے خراج گزار بن جاؤ۔ میں انشاءاللہ بہت جلد تمہارا یہ قرض ادا کر دوں گا۔ اگر حق تعالیٰ نے مجھے زندگی بخشی تو میرا الجزیرہ پہنچنا اسی طرح اٹل ہے جیسے کسی انسان کی موت۔ تمہارا بھائی صلاح الدین ایوبی۔ پھر کچھ دن بعد ہیران کی طرح اس علاقے کی ایک اور چھوٹی سی مسلم ریاست گنجان کا قاصد قاہرہ یعنی مصر پہنچا۔ والی گنجان نور الدین نے بھی کم و بیش اسی انداز کا ایک خط سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے نام تحریر کیا تھا۔ والی مصر نے گنجان کے امیر نور الدین کو بھی چند ماہ کے لیے ضبط و تحمل کا مظاہرہ کرنے کی تلقین کی۔ اگرچہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اب تک جنگ و جدل سے اس لیے گریز کرتا رہے کہ میدان کارزار میں مسلمانوں ہی کی تلواریں ہوں گی اور مسلمانوں ہی کی گردنیں، دونوں طرف سے بہنے والا خون بھی اہل ایمان کا ہی ہوگا، مگر آپ کی تمام کوششیں رائے گاں گئیں اور آپ کا پیغام محبت صدا بہ صحرا ثابت ہوا۔ آخر گردش وقت نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اس منزل پر پہنچا دیا جہاں قتال و جدال ناگزیر ہو گیا تھا۔ والی مصر نے اپنے تمام سرکردہ امراء اور سالاران لشکر کو جمع کر کے اپنے مستقبل کے ارادے سے آگاہ کر دیا، اور وہ ارادہ اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ معاہدہ امن کی میعاد ختم ہوتے ہی الجزیرہ کا علاقہ ان کا پہلا ہدف ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ جنگ سے نفرت کی، مگر اب وہ لمحہ آ گیا تھا کہ والی مصر معاہدہ امن کے ختم ہونے کے لیے ایک ایک دن گن رہا تھا۔ انجام کار دنوں کا شمار ختم ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ
20,000 لشکر کے ساتھ محاصرے کا ساز و سامان لے کر دریائے فرات کی طرف بڑھے۔ کوچ کرنے سے پہلے والی مصر نے ایک برق رفتار قاصد کے ذریعے اپنی آمد کی اطلاع والی ہیران کوکبری تک پہنچا دی تھی۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کا لشکر دریائے فرات کے عین وسط میں پہنچا تو اسے اپنے دائیں جانب دریا کے پار دوسرے کنارے پر کھڑے ہوئے سینکڑوں انسان نظر آئے جن کے ہاتھوں میں سبز پرچم تھے۔ وہ لوگ اپنے اپنے پرچم کو بڑی تیزی کے ساتھ ہوا میں لہرا رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دور ہی سے اندازہ کر لیا کہ پرچم لہرانے والے سپاہیوں کا تعلق والی ہیران کوکبری سے ہے۔ نتیجتاً آپ نے اپنی کشتیوں کا رخ اسی طرف موڑ دیا۔ کچھ دیر بعد والی مصر کے 20,000 سپاہی فرات کے کنارے پر اتر گئے۔ والی ہیران کوکبری بنفس نفیس سلطان صلاح الدین ایوبی کے استقبال کے لیے حاضر ہوا تھا۔ پھر جیسے ہی والی مصر نے خشکی پر قدم رکھا، ہیران کے سپاہیوں نے بڑی گرمجوشی کے ساتھ سلطان کو سلامی پیش کی۔ والی ہیران کوکبری دیوانہ وار آگے بڑھا اور اس طرح صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے گلے لگ گیا کہ جیسے کوئی بچھڑا ہوا باپ اپنے بیٹے سے ملتا ہے۔ کوکبری کی خوشی ناقابل بیان تھی۔ پھر جب وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے الگ ہوا تو اس نے نہایت پرجوش لہجے میں کہا، خداوند ذوالجلال سلطان کی عمر اور اقبال مندی میں اضافہ کرے۔ آپ نے اہل ایمان کی طرح پورے خلوص کے ساتھ درد مندوں کی فریاد سنی اور بر وقت ان کی مدد کو پہنچے۔ اسی کی ذات مشکل کشا ہے اور وہی تمہارے سارے رنج و الم دور کرے گا۔ والی ہیران کوکبری کی بات کے جواب میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی شہادت کی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ پھر والی مصر نے فرات کے ساحل پر نماز شکر ادا کی۔ آپ کا یہی طریقہ خاص تھا کہ جب آپ کسی علاقے پر حملہ کرنے کی غرض سے اس کی حدود میں داخل ہوتے تھے تو سب سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے۔ پھر آپ کے ہونٹوں پر یہ مخصوص دعا ہوتی تھی، اے مالک بحر و بر، جس طرح تو نے اپنی بے پناہ اور لازوال قدرت کے ذریعے چاند ستاروں اور سورج کو انسانوں کے لیے مسخر کر دیا ہے، اسی طرح اس زمین کے ٹکڑے پر اپنے کمزور بندوں کو غلبہ عطا کر۔ بندگی کی یہ مخصوص رسم ادا کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی والی ہیران کوکبری کی خواہش پر اپنے چند سپاہیوں کے ہمراہ شہر میں داخل ہوئے، جہاں آپ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ہیران کی شاہراہوں پر، گلیوں اور کوچوں میں ہزاروں انسان جمع تھے، جن کی آنکھوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے عقیدت و محبت کا سیلاب موجزن تھا اور پوری فضا دعائیہ کلمات کے شور سے گونج رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جنگی منصوبہ بندی اس قدر خفیہ انداز میں کی تھی کہ عزا الدین مسعود اور شاہ ارمینیہ کو مصری افواج کے نقل و حرکت کا علم ہی نہ ہو سکا، اور پتہ چلا تو اس وقت جب سلطان صلاح الدین ایوبی ہیران میں داخل ہو چکا تھا۔ اسی مقام پر والی گنجان نور الدین بھی اپنی مختصر سی فوج کے ساتھ والی مصر سے آ ملا۔ پہلے ہی مرلے میں صلاح الدین ایوبی نے بڑی آسانی کے ساتھ الجزیرہ کے 2 شہر فتح کر لیے۔ ابھی والی مصر کی پیش قدمی جاری تھی کہ الرہا، سروج، رقہ، کرکیسیہ اور نصیبین کے حاکموں نے خود ہی سلطان صلاح الدین ایوبی کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی اطاعت قبول کر لی۔ اسی دوران میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا جاسوس دمشق سے رقہ پہنچا۔ اس وقت والی مصر موصل کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے۔ جاسوسوں نے سلطان کو اطلاع دی کہ والی حلب عماد الدین کی فوج فرینکس کے ساتھ مل کر دمشق کے نواحی علاقے کو تاخت و تاراج کر رہی ہے۔ جاسوسوں کا خیال تھا کہ یہ فکر انگیز خبر سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہو جائیں گے اور اپنی جنگی حکمت عملی تبدیل کر کے یا تو واپس لوٹ جائیں گے یا پھر دمشق کے دفاع کے لیے نئے انتظامات کریں گے۔ مگر اس وقت جاسوسوں کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب والی مصر نے نہایت پرسکون لہجے میں کہا، یہ فطرت کا اصول ہے کہ بڑے مقاصد حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو قربان کرنا ہی پڑتا ہے۔ اگر عماد الدین اور فرینکس مل کر دیہاتوں پر قبضہ کر رہے ہیں تو ہم اس کے بدلے میں بڑے شہر فتح کر رہے ہیں۔ ویسے عماد الدین کا احتسابی عمل شروع ہو چکا ہے، انشاءاللہ اسے بہت جلد ان شر انگیزیوں کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ تم تیز رفتاری کے ساتھ واپس جاؤ اور دمشق کے حاکم سے کہو کہ وہ مضبوطی اور استقامت کے ساتھ شہر کا دفاع کرے اور نواحی علاقوں کی فکر چھوڑ دے۔ جاسوسوں کے واپس جاتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے موصل کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ حملے کی خبر سن کر عزا الدین مسعود نے کسی خوف یا پریشانی کا اظہار نہیں کیا۔ اس اطمینان اور بے پرواہی کے 2 اسباب تھے۔ ایک یہ کہ اسے شاہ ارمینیہ کی فوج کا تعاون حاصل تھا
دوسرے یہ کہ وہ ایک ایسے قلعہ کا مالک تھا جسے عام طور پر ناقابل تسخیر تصور کیا جاتا تھا۔